بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں، غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، تو آیا ان سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں؟ ان کا علاج کیا ہے؟ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دل میں خیال آتا ہے۔ اب جو انسان کے دل میں خیال آتا ہے، وہ خیال ذہن میں آنے کی دو ظاہری صورتیں ہیں، دو باطنی صورتیں۔ ہمارے ذہن میں جو باتیں، خیالات، وساوس آتے ہیں، اس کے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک آنکھ، نمبر دو کان۔ آنکھ سے انسان نے کوئی چیز دیکھی، پڑھی تو خیالات آنا شروع ہو گئے۔ کان سے کوئی چیز سنی تو اس کا خیال آنا شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی خیال خود بھی آ جاتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا جہاز کا، تو آپ کے ذہن میں خیال آ گیا۔ اب خود بخود خیال آنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت دل میں بات ڈالتے ہیں، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دل میں تقوی بھی ڈالتے ہیں اور فجور بھی ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت دل میں اچھی بات ڈالتے ہیں تاکہ انسان وہ کام کرے، اور فجور اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ اس کام سے بچے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ انسان کے دل میں الہام کرتا ہے اچھا کام کہ وہ کرے، اور اگر برا کام آتا ہے تو اس سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کرے، اللہ رب العزت سے ڈرے اس کام کرنے میں۔ اب جو باطن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے من شر الوسواس الخناس۔ اب شیطان جو ڈالتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اب شیطان اچھی بات بھی دل میں ڈالتا ہے۔ اب میں نے بات کی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اچھی بات کیسے ڈالتا ہے۔ شیطان جب اچھی بات بھی دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، وہ تب بھی اللہ کے حکم سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اب مثال، ابھی قربانی آئی تو ایک انسان، اس نے قربانی کا ارادہ کیا، فوراً شیطان نے خیال ڈالا۔ بعض انسانوں کی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں نا، کہ بھائی قربانی کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے مہنگا بکرا لے کے خون بہانے کی؟ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی یتیم بچی کی شادی کروا دیں، کسی بیوہ کی مدد کر دیں۔ اب دیکھیں نا کہ وہ دل میں خیال اچھے کام کا ڈال رہا ہے کہ اچھا کام ہے، غریب کی مدد کرنا، بیوہ کی مدد کرنا، یتیم کی شادی کروانا، لیکن وہ اس وقت بھی اللہ کے ایک حکم سے دور کر رہا ہے۔ اب اس موقع پر ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، وہ کہتا جی میں اس میں سے آدھا حصہ یا زیادہ قربانی کے لیے خرچ کر دوں، باقی میں اللہ کی راہ، باقی میں یتیم کی یا کسی کی مدد کر دوں، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ جب بھی ایسی بات شیطان کی طرف سے آئے تو بس آپ نے سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ چیز مجھے اللہ کی طرف سے دور تو نہیں کر رہی؟ اچھی بات ذہن میں آئے، اگر اللہ کے حکم سے دور کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے ہیں اس سے دور کر رہی ہے، اسے نہ کرے۔ لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ہے تو وہ اس کو کرے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ اچھی بات۔ اب آیا کہ وسوسے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے انسان کو؟ جب تک وسوسہ ذہن کے اندر رہتا ہے گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو خیال کا گناہ ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان روک نہیں سکتا۔ اب جب خیال آئے، کرنا کچھ نہیں، لکھنا کچھ نہیں، اس کو آگے انجام نہیں دینا، تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نماز میں بھی اگر خیال آ جائے اس طرح تو نماز کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ خیال آ جاتا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو انجام دینا شروع کریں گے پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ برے خیال کو ڈائریکٹ دل سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، پکے ہو جائیں، نکل جا جی، نکل جا نکل جا، نہیں ایسے نکلے گا نہیں، پکا ہوگا، وہ مضبوط ہوگا۔ جب آپ اس کے پیچھے پڑیں گے، نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کی مثال یوں سمجھیں نا کہ بجلی کی اگر آپ ننگی تار پکڑ کر دور ہٹانے کی کوشش کریں گے تو وہ پیچھے ہٹے گی نہیں، وہ چمٹے گی آپ کو۔ آپ جا رہے ہیں، آگے بجلی کی ننگی تار پڑی، آپ نے گزرنا ہے، آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، کیا وہ ہٹ جائے گی؟ کبھی نہیں ہٹے گی، وہ آپ کو پکڑ لے گی۔ اسی طرح جب خیال دل میں آئے، ذہن میں وسوسہ آئے، آپ نے
اس کو کہنا شروع کر دیا نکل جا، وہ نہیں نکلے گا، مزید پختہ ہوگا۔ اب دو خیال ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک اچھا خیال بھی اکٹھا ہو جائے، برا بھی ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی خیال، یہ جو دماغ ہے نا برتن، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ بنایا ہے نا، تو اس میں ایک وقت میں ایک ہی خیال رہ سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو خیال آئے برا تو آپ اچھا خیال لے آئیں ذہن میں، کوئی اچھی بات سوچنا شروع کر دیں، دوسرا خیال نکل جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔